دوستو، جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں، مردے کیوں روتے ہیں اور یہ کیوں دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے۔ عید کا دن خوشی خوشحالی کا دن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے کہ کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا درست نہیں۔ دوستو، اگر کوئی شخص اس دن قبروں کی زیارت نہ کرے تو اس کو طعنے دینا یا حقیر سمجھنا درست نہیں۔ دوستو، عید کا دن بہت ہی خوشی اور خوشحالی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی پہلی خوشی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا۔ اس میں اللہ پاک کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ تم نے جی لگا کر مہینے بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں گزارا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی شوال کا پہلا دن تمہارے لیے سکون اور خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا ہے اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعت، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی۔ تمہیں دن میں روزے رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا۔ تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا تعالی نے اس کے بجائے ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک دن عید الفطر اور دوسرا دن عید الاضحیٰ ہے۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعے کی نماز فرض ہے، انہی پر عید کی نماز بھی واجب ہے، اور جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ خطبہ پڑھنا اور سننا سنت ہے، اور عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں، بلکہ آفتاب بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوں۔ جب سب جمع ہو جائیں تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائے۔ اب بات یہ ہے کہ عید تو تمام جیتے جاگتے لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن مردے یہ کیوں کہتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم کیوں مناتے ہیں؟ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید آنے پر بہت غم میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبتیں ان پر آنے والی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آئے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس کے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا بھی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا رمضان کے مہینے میں انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں نہ ہی اس سے سوال جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان پر اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش محسوس کرتا ہے، تو جو گناہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔
रमज़ान के आने से मुर्दे बहुत खुश होते हैं कि हमारे ऊपर से अजाब उठा लिया गया है। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए थे, वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तो वो मुर्दे बड़ी राहत महसूस करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने रमज़ान में अजाब हटा लिया, तो ईद के बाद इनके ऊपर अजाब नाफिज होता है कि नहीं? तो मेरे दोस्तों, कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अजाब नाफिज नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही, जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, फौरन ही इसी तरह से अजाब शुरू हो जाता है जैसे पूरे साल वो लोग कब्र में अजाब और सज़ा भुगत रहे होते हैं, और वो मुर्दे फिर से अजाब में मुलव्विज़ हो जाते हैं। कुछ उलेमा का फरमान है कि जब कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है, तो इससे कब्रों में सवालो जवाब नहीं होते, और जब एक मर्तबा अल्लाह ताला किसी के ऊपर से अजाब को हटा ले, तो दोबारा इन पर अजाब नाफिज नहीं करता, बशर्ते ये कि इसके लिए कोई ईसाले सवाब कर रहा हो या मगफिरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को इसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो लोग मुसलमान होते हैं और गुनहगार होते हैं, तो अल्लाह ताला इनको इनके गुनाहों की वजह से सजा देता है, और जब अल्लाह ताला चाहता है तो इनको माफ़ कर देता है और रमज़ान में इनसे अजाब हटा लेता है, और फिर अल्लाह ताला चाहे तो इनको माफ़ कर दे, और अगर चाहे तो फिर इनको अजाब देता है। और जो लोग मुसलमान नहीं होते बल्कि काफिर और मुशरिक होते हैं, तो अल्लाह ताला का इन पर रमज़ान के बाद जैसे ही ईद का चांद नज़र आता है, इन पर अजाब मुसल्लत कर देता है, और फिर वो पूरे साल ही अजाब में मुब्तला रहते हैं। दोस्तों, जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, तो रमज़ान की बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है, मुर्दों पर से रहम का मामला ख़त्म हो जाता है। जहन्नुम के दरवाजे जो रमज़ान में बंद थे, रमज़ान जाने के बाद खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाज़ों को अल्लाह ताला बंद फरमा देता है। इन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है, तो रमज़ान के जाने से कब्र वाले ये सोचते हैं कि अब रमज़ान जा रहा है और फिर ईद जैसे ही आएगी, इसके बाद हम पर अजाब को फिर से नाफिज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो गमगीन होते हैं और रोते हैं। रमज़ान में तो मरहमीन की ईद होती है कि इन पर कोई अजाब नहीं होता। हम लोग रमज़ान के आखिरी अशरे में जब अपनी मग़फ़िरत की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं, तो हमें अपने मरहमीन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा ईसाले सवाब करना चाहिए, और सिर्फ अपने ही मरहमीन के लिए नहीं, बल्कि तमाम मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात को याद करना चाहिए और इनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपने मरहमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईसाले सवाब करने और इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना।